بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عارف رومی فرماتے ہیں چند خوانی حکمت یونانیاں، چند خوانی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانیاں را ہم بخواں، یعنی کب تک تم یونانی فلسفیوں کی حکمت اور فلسفے کو پڑھتے رہو گے؟ کبھی ایمان والوں یعنی اللہ والوں کی حکمتوں اور ان کی باتوں کو بھی پڑھا کرو۔ تو آج میں آپ کو ایک ایمان والے کا واقعہ سناتا ہوں جو ایران کے مشہور شہر مرو سے نکلتا ہے اور ہجرت کر کے عروس البلاد یعنی شہروں کی دلہن بغداد میں سکونت پذیر ہوتا ہے۔ وہاں اس نے شراب کا کاروبار شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے بغداد اور گرد و نواح میں اس کے شراب کا کاروبار بہت بڑھ گیا۔ اس کے پاس شراب کی کمائی کا بہت پیسہ تھا، اس لیے وہ غفلت اور گناہوں کی جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ نشے میں چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پہ پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے مالک عرش عظیم کے پیارے نام، یہ جگہ تو میرا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ اس نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک اور بلند جگہ پر رکھ دیا۔ رات کو اس کے شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ملبوس ایک پروقار شخص کھڑا نظر آیا جو بغداد کا ایک ولی اللہ تھا، جو بغداد کا ایک مشہور ولی اللہ تھا۔ لیکن شراب خانے کے مالک نے سمجھا کوئی گراہک ہے، اس لیے اکتائے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو چوما اور بولا، سنو سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے خواب میں تیرے نام ایک پیغام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام کہنا اور یہ بتانا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ تم نے میرے نام کو خوشبودار کیا، میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خط ملا دوست کا تو دل یہ کہہ اٹھا، خط ملا دوست کا تو دل یہ کہہ اٹھا، عمر بھر کی خوشی کا سامان آ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی عزت کی تھی۔ اقبال کہتا ہے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ بس اسی واقعے نے بشر بن حارث کو اس امت کا عظیم ولی حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ دوستو، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، کیونکہ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا تھا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے۔ محبوب حقیقی اور زمین و زمان کے مالک کا پیغام سن کر دل میں حضرت عشق کی آگ نے ایسا جوش مارا کہ اسی وقت شراب خانے کو آگ لگا دی اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ جی، ننگے پاؤں۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب اور گوبر نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ کے پاؤں مبارک گندے نہ ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل آپ کے ہم عصر تھے۔ امام صاحب کو لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنے بلند مرتبہ عالم اور فقیہ ہو کر ایک مجذوب کے پاس جاتے ہیں، تو امام صاحب فرماتے تھے، جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی اسے پہچانتا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔